سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی کہ ایک بار کا ترک کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ ایک بار جو ترک کیے اور وہ ایک ہی بار مسئلے میں کام آئی باوضو میں سادا یا الہی کرم سے تو اب آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھیں گے اور جو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے آنکھوں دروازے کھل جاتے ہیں سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی سے تو اپنے یہ توفیق دے رہوں باوضو میں سادا یا الہی اب اگر ہاتھ سوکھ گئے تو تھوڑا سا پانی دے کر ہاتھوں کو تر کر لیجیے اور مسح کرنا ہے مسح کا طریقہ سن لیجیے کہ اگر یوں مسح کیا جب بھی ہو جائے گا کہ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے اور مسح اس کو کہتے ہیں کہ پانی کی تری اس جگہ پہنچ جائے جس جگہ کو مسح کرنا ہے مسح کرنے کی جگہ کو پانی کی تری پہنچ جائے یا دھلنے کی ضرورت نہیں صرف تری پہنچانی ہے اور پورے سر کا مسح جو ہے وہ سنت ہے یہ ہو گیا لیکن اس طرح آپ کریں گے نا جب تو یہ انگلیاں انگوٹھے یہ بھی بالوں کو لگ جائیں گے اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ ایک بار کا ترک کیا ہوا ہاتھ یا جو جگہ ایک بار جو ترک کیے اور وہ ایک ہی بار مسئلے میں کام آئیں گے دوبارہ دوسری جگہ اس سے مسح نہیں ہو سکتا اب مثال کے طور پر آپ نے سر کا مسح کیا اور اس کے بعد کہیں پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی پر آپ نے مسح کیا تو اب مسح نہیں ہوگا بھلے پانی کی تری ہے لیکن چونکہ ایک بار اس جگہ سے آپ مسح کر چکے دوبارہ مسح کے لیے وہ کارآمد نہیں تو دوبارہ اس کو تر کرنا پڑے گا تو مستحب اس کا طریقہ جو ہے نا مسح کا وہ کر کے دکھاتا ہوں میں تو اس طرح آپ کی شہادت کی انگلی اور انگوٹھا بالوں کو لگے گا نہیں تو کانوں کا مسح بھی آپ بآسانی کر سکیں گے اسی پانی سے ورنہ اگر یوں پورا جیسے میں نے کر کے بتایا کریں گے تو دوبارہ انگلی اور انگوٹھا تر کرنا پڑے گا اگر بالوں کو لگ گیا ہے تو پھر کان کا مسح آپ کریں گے ورنہ کان کی سنت رہ جائے گی تو مستحب میں ثواب بھی زیادہ ہے لیکن یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے مستحب طریقہ اپنایا ہوا نہیں تو ایک بار سن لینے سے یا دیکھ لینے سے آپ کے عمل میں آ جانا ضروری نہیں اس کو آپ کو کم از کم 12 بار غور سے دیکھنا سارے وضو کے طریقے خصوصاً مسح کو اور پھر بہتر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی عیسائی بھائی ہو عیسائی بہن ہو آپ ایک دوسرے کو دکھا کر اس کی مشق کریں بار بار یہ ایک دوسرے کو کر کے دکھائیں کہ دیکھو میں صحیح کر رہا ہوں کہ تو اس طرح آپ سیکھیں گے ورنہ صرف دیکھنے سننے سے بہت مشکل ہے کہ یہ عمل اس پہ جذبہ چاہیے بس جذبہ ہوگا انشاءاللہ سیکھ جائیں گے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تو ہم کو وضو کرنا ہی نہیں آتا تو وضو کرنا کوئی دشوار نہیں انشاءاللہ آپ سیکھ لیں گے تو مسح کرنے کا طریقہ دیکھیے اب میں مسح کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو پانی میرے ہاتھ سوکھ گئے تو پانی سے دوبارہ تر کروں گا اس میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ کو تر کرنا ہے تو اس پہ ضرورت میرے پانی لے لیا ہے آدھا کلو کافی ہے یہ تر ہو گئے ہتھیلیاں کی تر کرنے کی تھوڑی پشت بھی تر کر لی میں نے کیونکہ اس کی پشت سے مجھے گردن کی پشت کا بھی مسح کرنا تھا تو یہ الحمدللہ تر ہو گئے
اب دیکھیں یہ تین انگلی یہ اس طرح آپ نے رکھنا ہے. شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی کیفیت دیکھ لیں. 3 انگلیوں کو میں نے ملا کر رکھا ہے. اب ان 3 انگلیوں کو جہاں سے بال جمنے شروع ہوئے پیشانی کے پاس سے آپ اس طرح رکھیں کہ ہتھیلی کے حصے تک یہ سر سے لگ جائے اس طرح. اور یہ بیچ کی انگلی جو ہے یہ دیکھو ملی ہوئی ہے, یہ الگ نہیں ہونی چاہیے سارے سفر میں آپ کے مسئلے کے. اب یہ میں نے یہ آخر تک انگلیاں ملی ہوئی رکھنی ہے جتنی مل سکتی ہیں, کم از کم ایک انگلی تو ملی ہوئی رہے. اب یہ پہنچ گئی آخری بالوں کے حصے. اب آپ نے پلٹنا ہے. یہ بھی بیچ کے سر کا مسا ہوا ہے, ابھی جوانب یعنی سائڈیں باقی ہیں. اب ہتھیلیوں کی باری ہے, انگلیوں کی ڈیوٹی ختم ہو گئی. اور شہادت کی انگلی اور انگوٹھا شروع میں بھی نہیں لگے تھے بالوں پر اور اب بھی نہیں لگیں گے. تو اب یہ اس طرح آپ نے پلٹنا ہے ہتھیلیوں کے ذریعے. اب یہ جو انگلیاں تھی 3 جو لگائی تھی وہ نہیں لگیں گی, صرف ہتھیلیاں. اور اس طرح آپ جمپ دے کر نہیں لائیں گے. بعض لوگ جمپ دے کر لاتے تو بال وہ مسے سے محروم رہ جائیں گے. یہ اس طرح بالکل ہر وقت ہتھیلیاں جو ہے آخر تک سر سے لگی رہیں گی. اس طرح یہ آخر تک لے آیا. اب یہ ہو گیا سر کا مسا. اب شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کا مسا کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے باہری حصے کا مسا کرنا ہے. اس کا طریقہ دیکھیے. شہادت کی انگلی سے اس طرح کان کے آپ سوراخ پر رکھیے اور اس کو گھماتے ہوئے کانوں کے جو بھی وہ کھانچے اور نشے و فراز ہیں ان پر آپ ان کو پھرا دیجیے. یہ کان کے اندر بھی سطح ہو گیا. اب انگوٹھے سے کان کی باہری سطح کا مسح. یہ الحمدللہ دونوں کانوں کے مسے ہو گئے. اب آپ کو انگلیوں کی پشت سے گردن کی پشت کا مسح کرنا ہے. پہلے سیدھی طرف پھر الٹی طرف. یہ گردن کی پشت کا بھی گویا مسح ہو گیا. اچھا, اب بعض لوگ جو ہے وہ گلے کا مسح کرتے ہیں تو یہ سنت نہیں ہے. پاپا یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح آپ نے مسح کا طریقہ ابھی بتایا ہے, عام لوگ تو اس طرح کرتے نظر نہیں آتے. دراصل علم دین سے دوری اور اچھی صحبتوں سے دوری ہے. مطالعہ کرنے کا ذہن نہیں. انہیں کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے. عوام تو بس بیچارے عام طور پہ مسا اس طرح کرتے دیکھے جاتے ہیں. میں آپ کو وہ غلط طریقہ جو ہے وہ بتاتا ہوں جس طرح کرتے ہیں. وہ ہاتھوں میں پانی, ہاتھ باقاعدہ دھوتے ہیں, ہاتھ جیسے پانی لیں گے ہاتھ میں, اور اب وہ پھر وہ پتہ نہیں انگوٹھے چومنے کا یہاں کوئی سلسلہ ہے, کیسے وجہ نہیں پتا, تو یہ کیسے چل گیا. تو ہاتھ میں پانی لیا پھر یوں کریں گے. عوام یوں کرتے, یہ بالکل یعنی کہ غیر سنت کے مطابق نہیں. تو میں نے جو عرض کیا وہ سنت بھی ہے اس میں اور مستحب بھی اس میں آ گیا. الحمدللہ, اللہ قبول کرے, اللہ توفیق دے, اخلاص بخشے. اب پاؤں دھونے کی باری. پہلے سیدھا پاؤں دھونا سنت, پھر الٹا. اور اس کا بھی ہاتھ کے انداز پر طریقہ ہے. جس طرح ہاتھ کو انگلیوں سے شروع کیا تھا اس کو بھی انگلیوں سے شروع کریں گے, اور انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنے تک ایک بار دھوئیں گے, پھر دوبارہ انگلیوں سے شروع کریں گے. یوں نہیں لائیں گے ورنہ یہ 2 بار ہو جائے گا. اور یوں اگر یوں دھوئیں گے تو 5 بار ہو جائے گا. 3 بار جس کو سمجھتے ہیں لوگ وہ 5 بار ہوتا ہے. تو انگلیوں سے شروع کیا تو پھر انگلیوں پر آئیں گے, یہ دھو لیا, پھر انگلیوں پر آئیں گے, اس طرح لے جائیں گے. اب چونکہ نل کی دھار تو بہتا پانی ہے تو اس لیے اس میں اتنی دیر پاؤں رکھ دینا کہ 3 بار
3 बार धुलने जितना वक्त बहते पानी में पाँव को छोड़ देना, ये इससे सुन्नत तस्लीस की अदा हो जाएगा, फर्ज भी अदा हो जाएगा, 3 बार धोने की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। अब ये नल है, इसमें मैं आपको 3 बार की सुन्नत की तस्लीस अदा करके बताने की कोशिश करता हूँ। इंशाअल्लाह उसमें 3 बार हो जाएगा, उतनी देर में ये मेरा पाँव धुलेगा। बज़ाहिर आपको 1 बार धुलना नजर आएगा, लेकिन दर हकीकत वो 3 बार होगा।